میری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی. ارے ویلیو بلند ہو جائے گی یار, الحمدللہ ویلیو بڑھے گی. تو غیبت سے بچنے کے لیے بس وہی ہے کہ جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے مشورہ دیا نا کہ اس کو مطالعے میں مسلسل رکھے کتاب کو اپنی, ورنہ ایک بار پڑھ کر یا 2 بار پڑھ کر بھی اگر طاق پر رکھ دی تو پھر طاق نسیان پر چلی جائے گی. یعنی طاق نسیان میں نے بھول کہ طاق پر چلی جائے گی, بھول جائے گا بندہ, پھر وہی گناہ شاید ہونے شروع ہو جائے. تو پھر ماحول اب جیسے اپنے عاشقان رسول میں یہ ایک طرح کا ماحول ہے غیبت کے خلاف, کافی فرق پڑا ہے جب سے سپہ سالار نے جنگ کا اعلان کیا نا, الحمدللہ بہت فرق. پر اگر اب کوئی غیبت کر بھی لیتا ہے تو اس کو بولو تو وہ آگے سے بحث کم کرتا ہے, مان لیتا ہے, کیونکہ غیبت ہو جاتی ہے. لیکن بندہ چاہتا نہیں کہ میں غیبت کروں, لیکن بس وہ بیچارے کے نکل جاتا ہے مجھ سے. پاپا یہ صحیح آپ نے فرمایا کہ وہ چاہتا نہیں ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ یہ سمجھ گیا کہ وہ جیسے مثال کے طور پر گھر میں ہے اور بہن جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چاچی جو ہے نا وہ اس نے اس طرح باتیں کی, یا کسی مائنس مطلب نیگیٹو باتیں, غیبت ہم نے سمجھ گیا کہ یہ کر رہی ہے, یا خود جو ہے نا وہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ مطلب عجیب و غریب بات ملی ہے لیکن اس کے اندر کسی کی برائی ہے تو خود غیبت کرنے جا رہا ہے. یہ شاطر میں ایسے وقت میں جب کہ اگلا کوئی غیبت کر رہا ہے یا اپنا دل چاہ رہا ہے, اس وقت وہ کیا اپنا وہ ذہن بنائے یا کیا سوچے کہ اس سے وہ رک سکے, وہ اس کا حل. ہاں یار واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ آئے میرے پاس, یہ بھی ہیں مثال کے طور پہ, اور آپ نے کوئی کمزور بات کہہ دی, تو اب یہ نہیں سمجھے تھے یا سمجھے بھی تھے تب بھی میرے کو یوں جی چاہے گا کہ یار رضوان نے یار آج کیسی کچی بات کر دیا, اتنا ذمہ دار آدمی اور اسی بات اس کو نہیں کرنی چاہیے. ایک یہ جی چاہے گا, واقعی یہ جی بہت چاہتا ہے کہ کوئی اگر کچی بات کر دے, کمزور یا کوئی سی گڑبڑ کر دے تو بہت دل کرتا ہے کہ یار اس کا کچھ بڑاس نکالے آدمی. بس یہاں کسوٹی ہے, امتحان ہے, قفل مدینہ لگا رہے گا, بول لے نہیں, چپ رہے, اشارہ بھی نہیں کرے, یوں کرتے ہیں نا. یہ بھی غیبت اس طرح بھی ممکن ہو جاتی ہے, جب کہ تنقیدی انداز میں یوں کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں بولا خالی یوں کر دیا, تو یہ بھی غیبت کی ایک صورت بن سکتی ہے. یا خالی آنکھ سے اشارہ کیا, یعنی کہتے وہ گپے مار رہا ہے, یوں خالی اشارہ کیا. گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے اشارہ کرنے والا, تو اشارے سے غیبت ہوتی ہے. آنکھ کے اشارے سے, منہ کے وہ پیشانی پر بل ڈال کر, زبان نکال کر, خالی زبان دکھا کر بھی غیبت ممکن ہے. کیسے؟ کوئی بولتا بہت زیادہ ہے, مثال کے طور پہ بولے جا رہا ہے, زبان دکھائی نہ کہ یار یہ بند رہتی نہیں ہے اس کی, ہے بڑا واقعی دشوار, بہت دشوار ہے. اللہ جس پر کرم کرتے, ہم اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ ہماری بس غیبت کی عادت نکل جائے. بس وہی صحبت, اگر آپ نے یہ عوامی صحبت میں تو غیبت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, صحیح بات ہے, تصور ہی نہیں ہے. بچپن میں غیبت کا تو سب نے سنا ہوتا ہے, لیکن کس کو غیبت بولتے ہیں, اگر تعریف بتا بھی دی تب بھی بس وہ اس نے بڑبڑ کرنی ہے, اور پھر وہ ٹھک کر کے بولتا ہے یار میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں, وہ ہے ہی ایسا. ارے بھائی جب وہ ہے ہی ایسا جبھی تو غیبت ہے, ورنہ تو تہمت ہو جاتی. جو برائی جس نے چھپ کر کی, ہاں اللہ لے لیا, جیسے کہ اب شیوڈ ہے کوئی, داڑھی منڈا, اس کو کہہ دیا کہ اس نے داڑھی منڈا ہے, وہ تو یہ غیبت نہیں ہے. کوئی شراب کے نشے میں مست گھومتا ہے, شرابیں پیتا سریام, تو اس نے اپنا پردہ اٹھا دیا, خود ہی پردہ اٹھا دیا. اس کو خدا سے شرم ہے, نہ نبی سے شرم ہے, نہ مسلمانوں سے اس کو حیا آتی ہے, تو ایسے کے بارے میں کہہ دیا کہ یار وہ شرابی ہے, تو یہ غیبت نہیں ہے. لیکن اس طرح کے گناہ سارا ہر ایک نہیں کرتا. بہت سارے گناہ ایسے جو چھپ کر ہوتے ہیں, یا 2 یا 3 کے درمیان ہوتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتا چلے, اور ہم بتا دیتے ہیں. کسی کا ہم ڈھکنا نہیں جانتے کہ یار کسی کے ہے ٹھیک ہے غلط کیا اس نے, اس کو ہم ڈھک دیں. تو کسی کے آگے بیان کرنے کی تو دلیل چاہیے. اچھا دلیل بھی کب, جب قاضی کی عدالت میں جائے, ورنہ تو ویسے کسی کے آگے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو اس لیے
جو قاضی کی عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر الزام رکھا ثابت نہیں کر سکے تو خود پھر وہ آ جائیں گے کسوٹی پہ، سزا ہوگی اس کو کہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی اس نے. اللہ تعالیٰ بس یار زبان کی حفاظت، زبان کے ساتھ ساتھ یہ تو روئے کا قفل مدینہ لگے تب کہیں غیبت سے چھٹے جان. سننا بھی حرام ہے غیبت، سنے گا بھی تو بھی گناہ گار ہوگا کہ اس پر واجب ہے کہ اس کو روکے، جبکہ روکنے کی قدرت رکھتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو سننے سے بچائے. اب سننے سے بچائے کہ صورت ایک اٹھ کے چلا جائے، گھڑی دیکھے جیسے بیزاری کا اظہار کرے، ادھر ادھر دیکھے، انہوں نے سر نہ ہلا اس کی تائید میں کہ وہ دو چار غیبتیں اور مطلب ڈال دے، یا یوں حیرت سے دیکھے اس کو. یعنی رپلائی ایسی نہ ہو کہ اگلا غیبت پر مزید دلیر ہو، بلکہ رپلائی ایسی ہو کہ اس کے اوپر یہ امپریشن ہو کہ یار میری بات سے یہ سیٹ نہیں ہے، تو اس کو مزہ نہیں آ رہا، چھوڑو یار تبدیل کرو بات کو، جبکہ وہ پاورفل ہو کہ اس کو بول نہیں سکتے. جیسے کہ اب باپ والد صاحب لگ گئے یا نانی لگ گئی، نہیں اس کو سمجھا سکتے. ویسے بڑھاپے میں تو عموماً عقل ریڈیوز ہو جاتی ہے اور زبان قداور ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، تو مشکل ہوتا ہے. یا کوئی مذہبی شخص ہے، مذہبی لوگوں میں بھی غیبت تو عام ہے، ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی، بہت کرتے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن بہرحال سب سمجھتے ہیں، بہت کرتے. ماں کے دودھ کی طرح عام ہے، شیر مادر کی طرح. کوئی محفل، کوئی بیٹھک، کوئی مجلس غیبت سے خالی ہو جائے بڑی بات ہے. حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے میں کچھ اچھے بڑے علماء تھے ان میں بیٹھا ہوا تھا، اب تو کئی اس میں صاحب مزار ہیں، تو ان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا تو وہی کوئی ایسی اس طرح کی بات چلی تو فرمایا صدر الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم لوگوں میں بیٹھے ہم اتنی ساری نیکیاں لاؤ پلٹو تو اتنی سی رہ جائیں، تم لوگ اتنی غیبتیں کرتے ہو. تو جو اکابر ہمارے جو حساس تھے نا وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، لیکن اب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو غیبتوں سے بچائے. آمین. بابا غیبت سے محفوظ مجلس میں ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ کیا کوئی ایسی علامات بیان کی جا سکتی ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں گے اگر یہ چیز ہو نا تو یہ مجلس غیبت سے محفوظ ہے. جیسے میرے ذہن میں چند ایک چیزیں تھیں کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آدمی غور کرے کہ یار ہم جو بیٹھے ہیں ہمارے آپس کے بیٹھے ہوئے کے علاوہ کسی غائب کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو منفی ہو، یا اس طرح کی کچھ مدری پھول باپا اگر مل جائے ایک آپ کے اگر ذہن میں ہو. اب مجلس ہی میں غیبت ہوتی ہے، ضروری نہیں اکیلے بھی غیبت ہوتی ہے، اکیلے میں بھی غیبت ہوتی ہے، دل بھی غیبت کرتا ہے. وہ یہی بدگمانی کہ بغیر کسی واضح قرینے کے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا یہ دل کی غیبت ہے. مثلا اب کوئی بیٹھا ہوا ہے، امرد اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا یا وہ امرد کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا. اب دیکھ لیا آپ نے، آپ اس کے وہ بڑا جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ اس کو نہیں ہے دلچسپی امرت سے، لیکن آپ نے دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ اس کی نیت خراب لگتی ہے، اس کے بعد تو کیسا لگ کے بیٹھا اس کے برابر میں لطف اٹھا رہا ہے. یہ اپنے دل میں آپ نے سوچنا شروع کر دیا، یہ بھی غیبت ہے. بدگمانی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس لیے وہ بس اللہ بچائے تو بچے گا. اس میں غیبت سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کو کنٹرول کریں. اشاروں سے غیبت ہوتی ہے لیکن اشاروں سے غیبت بہت کم کی جاتی ہے. دیکھا جائے نا تو اس زبان کے مقابلے میں اشاروں سے غیبت کو اپنے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر اشاروں زبان سے 99 بار غیبت ہو سکتی ہے تو اشارے سے 1 آدھ بار ہوتی ہوگی. بہت کم کی جاتی ہے اشاروں سے. زبان سے تو
توبہ تو